اب اس کے بعد تحریک صدارت جو انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے، کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے ایک راہبر اور ایک ذمہ دار کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے آج اس اہم ترین پروگرام کو صدارت اور جس کے رہبری میں چلایا جائے، اس کے لیے تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مولانا عبد الحادی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، مجھ ناچیز کو تحریک صدارت کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ عموماً تحریک صدارت میں ہم لوگ لفظی بیجا باتیں زیادہ کہتے ہیں اور وہ مجھ کو آتی نہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا، بات بڑی واضح ہے کہ سورج کو روشنی دکھانا عقل مندی نہیں ہے۔ جس شخصیت کو ہم صدارت کے لیے جس کا نام پیش کرنا چاہتے ہیں، جو میرے دلوں میں ہے، آپ حضرات کے بھی دلوں میں ہے، میں اس بات کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا جو عامتاً اجلاسوں میں نہیں ہوتی، خاص کر ہمارے یو پی کے اجلاس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ہمارے صدر محترم جس وقت صدر ہیں، جن کی اس وقت اس اجلاس میں صدارت ہوگی، وہ قانونی شے ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید اشہد رشیدی محتم وسطی شاہی مراد آباد اس سے کافی پہلے سابق میں صوبے کے صدر رہے ہیں، مگر میں اس سے آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ آپ کے دادا جان حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، وہ ایک ایسی شخصیت ہے علمی اعتبار سے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اجلے تلامذہ میں سے ہے حضرت کی شخصیت۔ آج مسا عالیہ کلکتہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں آخر تک۔ ایک زمانے میں کچھ دنوں کے لیے حضرت مولانا سید حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر بھی رہے ہیں۔ علمی اعتبار سے اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم نے ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ میرے نزدیک شاہ صاحب کے تلامذہ میں اول مقام مولانا سید حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیض آبادی کا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے علمی کمال، تقویٰ، اس کے لحاظ کے اس کے علاوہ قد و قامت، حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ نے ان کو ایسا نوازا تھا، جیسے ہی عظیم علم ویسے ہی عظیم قد ویسے ہی حسن و جمال۔ عمر نے وفا نہ کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے اس پوتے میں میری مراد موجودہ صدر جمعیت ہے، اللہ نے ان کی کافی خوبیاں ان کے دی ہے، قد و قامت کے لحاظ سے بھی، حسن جمال کے لحاظ سے بھی، علمی اعتبار سے بھی۔ دوسری شے یہ ہے کہ دیکھیے ایسا ہے، ہر کام کا ایک وقت عند اللہ مقرر ہے، ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو اللہ تعالی کام بندے سے لے گا اور اس کی شخصیت بلند ہو جائے گی۔
اور اگر وقت نہیں آئے گا تو بڑی بڑی شخصیتیں آئیں گی، وہ کام نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس شخصیت کا میں نام صدارت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے صوبے کے حضرات کو وہ کونے سے آئے ہیں۔ جب سے جمعیت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، میں ماضی میں کسی کی تنقید کرنا برا سمجھ، میں تنقید نہیں کر رہا، یہ تو ہمارے اکابر کا کرم اور فضل ہے، کچھ کام چھوڑ جاتے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے۔ اگر سارا کام وہی لے لے اور وہی کر دے تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ٹائم کیا رہے گا، ہم کیا کریں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، کچھ کام رہ جاتے ہیں، اکابر ہمارے چھوڑ جاتے ہیں، جن کو آنے والی نسلیں کام کرتی ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جب سے جمعیت یوپی کے باغڈور آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی استحکام اور توسیع اس میں پیدا فرمائی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے۔ اور یہی چیز ایسی ہے کہ جب آدمی کام کرتا ہے خلق خدا کے لیے، خدمت کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، تو اس کو محبوب ہونا لازم اور واجب ہے۔ اس لیے میں اتنی باتیں کہنے کے بعد آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسری بات، علماء کے سامنے میں بات عرض کروں گا، تعریف تحریک وغیرہ کی جاتی ہے کسی نظری شے کی، جو بدیہی ہے اس کی تعریف ناممکن، کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے میری مراد یہ ہے کہ اس جلسے کی صدارت کے لیے میں اپنے عزیز و محترم مولانا سید اشد رشیدی، جو حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، شیخ الاسلام کے نواسے ہیں، حضرت مولانا سید رشید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے صاحبزادے ہیں، میں ان کو صدارت کے لیے ان کا نام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں بھی یہی ہے، اور یہی تائید میں سمجھتا ہوں پورا مجمع انشاءاللہ اس کی تائید کرے گا۔